ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم. محبت اجازت دے تو سبھی احباب خلوص کے ساتھ کم از کم ایک بار درود و سلام کی تلاوت ضرور فرمائیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارکہ وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد ہم سب کی نگاہوں کا مرکز زیب مسند صدارت قاسم فیضان طریقت میرے انتہائی مقتدر سادات کرام مشائخ کرام اور ذکر نور کی اس مقدس تقریب میں تشریف لانے والے اہل محبت، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا. آپ تمام احباب نے یقیناً اللہ کی عطا کردہ توفیق سے ذکر نور کی اس مقدس تقریب کا خوبصورت اہتمام فرمایا. میں دست و دعا ہوں رب ذوالجلال سرکار دو عالم علیہ السلام کے ذکر خیر کا وسیلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کی دنیا اور آخرت کو بہتر فرما دے. لگ بھگ 10:30 بجے میں اپنی بات کو سمیٹ دوں گا. تھوڑی سی اس کی آواز بڑھائیں. کچھ باتیں اور کچھ مضمون جو ذہن میں ہے وہ آپ تک پہنچا کر میں ممبر سے اجازت لے لوں گا. اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت فرماتا ہے. یعنی 70 ماؤں کا پیار ایک بچے سے کم ہے، اللہ کی محبت اپنے بندے سے زیادہ ہے. مولا تیرے پیار کو محسوس کیسے کریں؟
تیری محبت کو محسوس کیسے کیا جائے؟ فرمایا میرے بندے تجھے کبھی تیری ماں نے مارا ہے؟ جی مولا، کبھی کبھی غصے میں آ کر مار لیتی ہے۔ فرمایا کب مارتی ہے؟ وہ باری تعالیٰ جب میں اپنی ماں کی نافرمانی کروں، جب میں اپنی ماں کا کہا نہ مانوں تو ہے ماں، مگر غصے میں آ کے مجھے مار لیتی۔ فرمایا بندے یہ میرا تیری ذات کے ساتھ پیار کا تعلق ہے، تو ایک دن ماں کی نافرمانی کرے، وہ غصے میں آ کر تجھے مارتی ہے، میں ہر روز 5 بار تجھے بلاتا ہوں تو نہیں آتا، تیرے رب نے تو تجھے کبھی نہیں مارا۔ فرمایا بندے تو سنی بن گیا ہے، تو شیعہ بن گیا ہے، تو دیوبندی بن گیا ہے، تو اہل حدیث بن گیا ہے، تیرے رب نے تجھے ایسے پیدا نہیں کیا۔ مولا تو نے مجھے کیسے پیدا کیا ہے؟ فرمایا ما من مولود الا یولد علی فطرہ، تیرے رب نے تجھے مسلمان پیدا کیا ہے۔ آج بھی جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ فطرت اسلام پہ مسلمان پیدا ہو رہے ہیں۔ ہندوستان میں پیدا ہونے والا بچہ، افریقہ کے دور دراز علاقوں میں جنم لینے والا بچہ، اور دنیا بھر میں پیدا ہونے والے بچے آج بھی فطرت اسلام پر مسلمان پیدا ہو رہے ہیں۔ ذہن میں سوال یہ آیا کہ مولا تو نے تو مسلمان پیدا کیا تھا، یہ بڑے ہو کر بے ایمان کیسے ہو گیا؟ تو نے تو فطرت سلیمہ پر اسے مسلمان پیدا کیا تھا، یہ بڑا ہو کر نظریات میں اختلاف رکھنے والا کیسے بن گیا؟ تو اس کا جواب بڑا سادہ سا ہے۔ فرمایا میں نے تو مسلمان پیدا کیا تھا، بڑے ہو کر اس نے عقیدہ وہ اختیار کر لیا جو اس کے والدین کا تھا۔ غور فرمائیے گا، چونکہ دہرانے کا وقت بھی نہیں ہے اور رکنے کا وقت بھی نہیں ہے۔ بچہ مسلمان پیدا ہوا، میں کیا عرض کرنے لگا ہوں آپ کی خدمت میں، مگر جیسے ہی بڑا ہوا عقائد مختلف ہو گئے، نظریات مختلف ہو گئے، فکر کے زاویے بدل گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بڑا آسان سی ہے۔ دیکھیے بچہ تو فرمایا مسلمان پیدا ہوا، مگر بڑے ہو کر اس نے عقیدہ وہ اختیار کر لیا جو اس کے والدین کا تھا۔ بچہ مسلمان پیدا ہوا، بڑے ہو کر نظریہ وہ اختیار کر لیا جو اس کی تربیت کرنے والوں کا تھا، جو اس کی پرورش کرنے والوں کا تھا۔ میں مثال دیتا ہوں، شاید بات آسان ہو جائے۔ بچہ مسلمان پیدا ہوا، بڑے ہو کر 11ویں کا لنگر پکانے لگا۔ کیوں؟ اب مجھے نہیں پتا کہ میں نے اس کا جواب خود دینا ہے یا آپ میں سے کسی نے میرے ساتھ کو ہوں ہاں بھی کرنی ہے تھوڑی بہت۔ اچھا، اس کا مطلب میں خود ہی جواب دوں، بس سنتے آئیے پیار سے۔ بچہ مسلمان پیدا ہوا میرے 31 چک کے دوستو، بڑا ہو کر 11ویں کا لنگر پکانے لگا۔ کیوں؟ بھئی اس کے والدین پکاتے تھے۔ بچہ فطرت اسلام پر مسلمان پیدا ہوا،
بڑے ہو کر ہم نے دیکھا کہ ماہ محرم الحرام میں ماتم کرنے لگا. کیوں؟ اس کے والدین کرتے تھے. بچہ مسلمان پیدا ہوا. بڑے ہو کر ہم نے دیکھا کہ 30 40 دن کے تبلیغی چلوں پر جانے لگا. کیوں؟ تو جواب دیا جائے گا اس کے والدین جاتے تھے. اگر یہ بات پہنچ گئی ہو کہ بچہ فطرت اسلام پر مسلمان پیدا ہوتا ہے، بڑے ہو کر عقیدہ وہ اختیار کرتا ہے جو اس کے والدین کا ہو، اس کی پرورش کرنے والوں کا ہو، اس کی تربیت کرنے والوں کا ہو. اگر یہ بات اٹل ہے تو پھر مجھے اس ممبر سے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ آج کے بعد پھر یہ نہ کہنا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. میں رک گیا ہوں، شاید کسی کی قسمت اچھی ہو تو وہ بول کر نیکیاں کما لے. یہ خاندان وہ ہے جسے ماننے کا حکم ہے، سوچنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آج کے بعد پھر یہ نہ کہنا یہ کیسا کافر ہے جس نے 2 بچے پالے، ایک بڑا ہو کر محمد مصطفیٰ بن جاتا ہے، دوسرا بڑا ہو کر علی مرتضیٰ بن جاتا ہے، ایک بڑا ہو کر اسلام لانے والا بن جاتا ہے، دوسرا بڑا ہو کر اسلام بچانے والا بن جاتا ہے، ایک بڑا ہو کر امام الانبیاء بن جاتا ہے، دوسرا بڑا ہو کر امام الاولیاء بن جاتا ہے. فرمایا بندہ یہ میرا تیری ذات کے ساتھ پیار کا تعلق ہے. مولا کیسا پیار؟ فرمایا جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تو تیرے رب نے تجھے منہ کے ذریعے سے خوراک نہیں دی. مولا کھانے پینے کے لیے تو میرا منہ بنایا ہے، وہاں اس رستے سے خوراک نہیں دے رہا. فرمایا تجھ سے پیار جو کرتا ہوں. مولا یہ کیسا پیار ہے؟ فرمایا میرے بندے جس میٹیریل سے تجھے بنایا ہے تیرا میٹیریل ناپاک ہے. جو میرے قریب قریب ہیں کوئی ان میں سے 4 بندے مجھے بلا سکتے ہیں یہ جو بیٹھے ہیں تاکہ میری کچھ تو مشکل کم ہونا. فرمایا دیکھیں میلاد کی محافل کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو اپنی اوقات کا پتہ بھی چل جائے، مصطفیٰ کی ذات کا پتہ بھی چل جائے. بندے تیرا میٹیریل ناپاک، منہ کے ذریعے سے خوراک کیوں نہیں دی ماں کے پیٹ میں؟ پھر جس جگہ پر تجھے 9 مہینے رکھا، ووم آف دا مدر، تیری ماں کا پیٹ، وہ جگہ ناپاک. پھر جس شے کو 9 مہینے تیری غذا اور خوراک بنایا، تیری ماں کی ماہواری کا خون، وہ خوراک ناپاک. میٹیریل پلید، جگہ پلید، خوراک پلید. فرمایا تیرے رب نے اپنے کرم سے سوچا کہ میرا بندہ اس دنیا میں آ کر 31 چک کے اس پنڈال میں بیٹھ کر اپنی زبان سے میرا نام بھی لے گا، میرے محبوب کا نام بھی لے گا، میرے مصطفیٰ کے خاندان کا نام بھی لے گا، اہل بیت رسول کا نام بھی لے گا، مصطفیٰ کے غلاموں اور صحابہ کا نام بھی لے گا. اور اگر کوئی بڑا ہی مرد میدان ہوا تو زبان سے غوث غوث بھی کرے گا، فرید فرید بھی کرے گا. فرمایا تیرے رب نے سوچا کہ چونکہ میرا بندہ اسی زبان سے اتنی متبرک شخصیات کا نام لے گا تو میں اپنے بندے کی زبان کو پلید نہ ہونے دوں. اب آپ نے ممبر پر بٹھایا ہے تو ایک جملہ پیار سے قبول فرما ہی لیجئے. فرمایا میرے بندے جب تک تو رب کے کنٹرول میں تھا تیری زبان پاک تھی. اے وڈیاں ہوتے پلید تو آپ کی تھی. میرے بندے تو 9 مہینے میں کوئی ایک دن تو ایسا بتا جب تیرا ناشتہ لیٹ ہوا ہو. جو نوجوان ہیں وہ خاص طور پر توجہ فرمائیں گے. کوئی ایک دن ایسا بتا
جب تیرا دوپہر کا کھانا تجھے دیر سے ملا ہو، جب تجھے تیرا رات کا کھانا دیر سے ملا ہو یا ملا ہی نہ ہو۔ اس نے کہا نہیں مولا، اگر ایسا ہوتا تو میں مر نہ جاتا۔ فرمایا پھر تیرا رب 9 مہینے تجھے نگاہ کرم میں رکھ کر، کھلا کر، پلا کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر تو دنیا میں آنے کے بعد بھی اسی کی ذات پہ بھروسہ کر کے مانگے گا تو عطا کرنے سے پہلے یہ نہیں پوچھوں گا تو موسیٰ ہے کہ فرعون ہے، تو محمدی ہے کہ ابو جہلی ہے، تو یزیدی ہے کہ حسینی ہے، رزق تو دوں گا، عطا کر دوں گا۔ اب اس کی کرم نوازی دیکھیے، بچہ پیدا ہو گیا، دنیا میں آ گیا، کھیلتا رہا، کودتا رہا، اسے نہیں پتا میری چھت کہاں سے آ رہی ہے، اسے نہیں پتا میرا لباس کہاں سے آ رہا ہے، بچہ نہیں جانتا میری زندگی کے معاملات کیسے کیسے چل رہے ہیں۔ جب تھوڑا سینسز میں آیا، حواس میں آیا، تھوڑا تھوڑا سمجھدار ہونے لگا، تو ایک دن رب ذوالجلال نے فرمایا میرے بندے اب تو تھوڑا تھوڑا عقل مند ہو گیا ہے، سمجھدار بن گیا ہے، حواس میں آ گیا ہے، اب آنا پھر وہ کام کرتے ہیں جس کام کے لیے تجھے پیدا کیا ہے۔ جن احباب تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ٹھیک ٹھیک میرے قابل عزت بھائیوں، یاد رکھنا ہر سال ذکر میلاد کی محافل پر کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ کروڑوں روپے پیسہ خرچ کرنے والوں کو اور جن پہ خرچ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور جو آ کر 6 گھنٹے محافل میں بیٹھتے ہیں۔ آپ اب 200 آدمی ہیں یا 300 بندہ ہے یا 400، جتنے بھی ہیں، آپ نے یہ ڈرون کیمرہ بھائی بعد میں کر لیں، یہ میرا سونا اتار لیں، اس کو پھر آپ گڑبڑ کرتے ہیں توجہ میں، اس کو اتار لیں، بعد میں خطاب کے بعد کیجیے گا۔ یہ آپ میں سے 300 لوگوں نے اپنی زندگیوں کے 45 یا ایک گھنٹہ صاحبان ممبر کو دیا ہے۔ پھر صاحب ممبر بھی سوچے کہ میں ان 300 لوگوں کی زندگیوں میں سے یہ قیمتی 50 منٹ ممبر پر بیٹھ کر ضائع تو نہیں کر رہا۔ یہ رسم نہیں ہوتی، یاد رکھنا، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ رسم ہوتی تو ختم ہو چکی ہوتی، میلاد اگر رسم ہوتی تو تبدیل ہو چکی ہوتی۔ اس بات پر تو ایمانداری سے گواہی دیجئے گا، آپ کو ہر دن کے ساتھ، ہر گزرتے ہفتے کے ساتھ، ہر گزرتے مہینے اور سال کے ساتھ میلاد کی رونقوں میں اضافہ یہ بتا رہا ہے کہ نہیں بتا رہا کہ میلاد کا تعلق علاقوں کی رسم کے ساتھ نہیں، اہل ایمان کے فرض محبت کے ساتھ ہے۔ اب تو خیر یہ سوال ہی گھسا پٹا سا ہو گیا، جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں سوشل میڈیا پر بھی، آپس میں بھی لوگ پوچھتے ہیں یہ میلاد لکھا کہاں پر ہے؟ پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے؟ بولو یار کو ہاں کرو یا نہ کرو، کچھ کرو صحیح۔ پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے؟ لکھا کہاں پر ہے؟ تو ویسے میں تو اس سوال کے جواب میں بڑے ادب سے سادہ سی گزارش کر دیتا ہوں، جو بھی یہ سوال پوچھتا ہے کہ میلاد لکھا کہاں پر ہے، میں اسے کہتا ہوں کہ جس کتاب میں نماز تہجد کی اذان لکھی ہے نا، اس کے اگلے ہی صفحے پر میلاد بھی لکھا ہوا ہے۔ جس کتاب میں یوم الوطنی کی خوشیاں منانا لکھی ہیں، اس کا اگلا صفحہ کھول کر دیکھنا، وہاں مصطفیٰ کی خوشی بھی لکھی ہوگی۔ یہ الیکٹریشنز کے پاس ایک ٹیسٹر نہیں ہوتا، ٹیسٹر، وہ چیک بتی والا جسے لگا کے وہ کرنٹ کو چیک کرتے ہیں۔ اب تو خیر آپ میں سے ہر بندہ ہی اس محبت والے
ٹیسٹر کو لگا کر میلاد کی تاثیر کو چیک کر سکتا ہے، جو آسانی سے بول سکتے ہیں وہ ضرور بولیے. آپ کو کیا لگتا ہے، آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، سرکار کے ذکر کی محافل میں آ کر، حضور کا ذکر سن کر دل میں مصطفیٰ کی محبت گھٹتی ہے یا بڑھتی ہے؟ ایک بار پھر سے پوچھتا ہوں، ادھر سے بھی بولیے ذرا، دل میں سرکار کا پیار گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے؟ اچھا، اگر بڑھتا ہے تو پھر جس کام کے کرنے سے دلوں میں حضور کی محبت بڑھتی ہو، اس کام سے لوگوں کو پریشانی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ اہل ایمان کی نماز ہے. مصلی والی نماز کی تو قضا ہو سکتی ہے، نماز محبت کی تو قضا ہی ممکن نہیں ہے. میلے میں اور محفل میں فرق ہوتا ہے. میلے میں بھی لوگ نکلتے، لائٹیں دیکھ لیں، لوگوں کا آنا جانا دیکھ لیا، آمد و رفت دیکھ لی، رونق دیکھ لی اور واپس چل دیے. میلے کا ماحول اور ہوتا ہے، محفل کا ماحول. ویسے میں ذاتی طور پر یہ کیسے مان لوں کہ اس بندے پر سرکار کے ذکر کا اثر ہوا ہے جو بیٹھا تو محفل میلاد میں ہے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوا ہے، مگر اس کی زبان سانجی نہیں ہے. پوری رات حضور کے ذکر میں بیٹھا ہے. بعد میں جو آپ نے ایسے پرچیاں لکھ لکھ کے دینی ہیں خطیبوں کو اور نعت خواں حضرات کو، جی ہمیں وہ شعر سنائیں میاں صاحب کے، بھائی بھائیاں دیاں باواں، تو وہ سناتے ہیں، پھر سن سن کے روتے ہیں، بھائی بھائیاں دیاں باواں. تو میں نے کہا اب تو رو رہا ہے بھائی دیاں باواں سن کے، مگر جب تیرا بھائی زندہ تھا اس کی دیوار تیرے ساتھ سانجی تھی، تیری زبان سانجی کیوں نہیں تھی؟ اب یہ تماشا رو کے کس کو دکھاتے ہو؟ سرکار کا ذکر کرتے کرتے سنتے سنتے اب تو بال سفید ہو گئے. تو حضور کے ذکر کی کوئی بات تو نور بن کے ہماری زندگی میں داخل ہونی چاہیے. ہمارے کردار سے کچھ تو مصطفیٰ کے میلاد کا اثر نظر آنا چاہیے. سنی اپنے آپ کو سارا جہان کہتا ہے، مگر ہم میلاد والے سنی ہیں جو اہل ادب ہیں. خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ چونکہ سرائکی تھے، آپ فرمایا کرتے تھے بھئی ہر شیچ بندے میرے کو نو ود سکدن. خواجہ صاحب فرماتے تھے عبادت میں بڑھ سکتے ہیں، سخاوت میں بڑھ سکتے ہیں، تعلقات میں بڑھ سکتے ہیں. فرماتے تھے میں لوگ مجھ سے بڑھ سکتے ہیں، لیکن ادب میں یہ فقیر کسی کو بڑھنے نہیں دے گا. سنی ہر گناہ کر سکتا ہے، بے ادبی نہیں کر سکتا. سنی کبھی بد زبان نہیں ہو سکتا، بد اخلاق بھی نہیں ہو سکتا. فرمایا میرے بندے تجھ سے پیار کرتا ہوں، اب آ جا. وہ کام کرتے ہیں جس کام کے لیے تیرے رب نے تجھے پیدا کیا ہے. اچھا مولا کس کام کے لیے پیدا کیا ہے؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تجھے اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. اچھا مولا کہاں آنا ہے؟ فرمایا میرے گھر آنا ہے. مولا کب کب آنا ہے؟ فرمایا 24 گھنٹے میں سے صرف 17 منٹ آ جانا. کتنی دیر؟ 24 گھنٹے میں صرف 17 منٹ. بندہ تھا تو فطور آ گیا. اس نے کہا مولا تیری نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ تو کھاتا ہے، نہ کماتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ پلاتا ہے. میری بیوی بھی ہے، 3-4 بچے بھی ہیں، والدین بھی ہیں، میں نے کمانا بھی ہے، کھانا بھی ہے، زندگی کا نظام چلانا بھی ہے. مولا میں 24 گھنٹے میں سے 17 منٹ نہیں آ سکتا. فرمایا کوئی بات نہیں، تجھ سے پیار جو کرتا ہوں ایسا کرتے ہیں 17 منٹوں کی بھی قسطیں کر لیتے ہیں.
مولا وہ کیسے؟ فرمایا 2 فرض پڑھنے کے لیے 2 منٹ صبح دے دینا، پھر 4 منٹ مجھے ظہر کے وقت دے دینا، 4 منٹ عصر کے وقت دے دینا، 3 منٹ مغرب کے وقت دے دینا، اور 4 منٹ رات کو عشاء کے وقت پھر سے دے دینا۔ اب جب 17 منٹوں کی بھی ایک ساتھ ہوئی تو بندے نے کہا ٹھیک ہے مولا، اب آسانی ہو گئی، اب میں آ جایا کروں گا۔ چلتے چلتے سوال کرنے لگا، مولا یہ میرے 17 منٹوں کا تجھے کوئی فائدہ بھی ہے؟ فرمایا مجھے کک فائدہ نہیں ہے، تیرے سجدوں سے تھوڑی خدا بناؤں، تیری نمازوں سے تھوڑی رب بناؤں، تیرے سجدوں کا۔ وہ میرے قابل عزت بھائیوں، اس کائنات میں واحد شخصیت مولا علی مرتضیٰ کی ہے جنہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا تھا، مولا علی نہ تیری جنت کے لالچ میں نماز پڑھتا ہے، نہ تیری جہنم کے ڈر سے نماز پڑھتا ہے، علی تجھے جھکتا اس لیے ہے کہ تو محتاج عبادت نہیں، لائق عبادت ہے، تجھے علی کے سجدوں کی حاجت نہیں، علی تجھے جھکتا اس لیے ہے کہ تیری ذات اس قابل ہے کہ تجھے جھکا جائے۔ فرمایا مجھے تیرے 17 منٹوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا مولا پھر میں کیوں آؤں؟ فرمایا اس لیے کہ تو بندہ ہے، انسان ہے، بشر ہے، آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے عمدن سہون فکرن 1000 گناہ کرے گا، گناہ کرے گا رات کی تاریکی میں چھپ کر، پھر وہ جو تو نے مجھے صبح صبح 2 منٹ دیے ہوں گے، آ جانا رات سے صبح تک کے تیرے گناہوں پر کل میں عفو کھینچ دوں گا۔ پھر تو بندہ ہے، فجر کے بعد کوئی منڈی جائے گا، کوئی کاروبار کرے گا، کوئی دفتر جائے گا، کوئی مزدوری، کوئی دہاڑی، کوئی کہیں 100 جھوٹ بولے گا، کم تولے گا، لوگوں کو دھوکہ دے گا، گناہ کرے گا، فجر سے ظہر تک تو گناہ کرے گا، پھر ظہر کے وقت جو تو نے مجھے 4 منٹ دیے ہوں گے، آ جانا فجر سے ظہر کی خطاؤں کو ظہر کے وقت معاف کر دوں گا، ظہر سے عصر کی خطائیں عصر کے وقت، عصر سے مغرب کی خطائیں مغرب کے وقت، مغرب سے عشاء کے گناہ عشاء کے وقت معاف کر دوں گا۔ فرمایا تیری زندگی کا نظام اسی طرح سے چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، صبح آئے گی، پھر شام ہوگی، پھر شام جائے گی، پھر صبح ہوگی، بالآخر ایک دن تیرے بدن سے روح نکال لوں گا۔ مولا وہ کیوں؟ فرمایا پیار جو کرتا ہوں۔ مولا یہ کیسا پیار ہے، مار ہی ڈالا ہے؟ فرمایا ہاں، تیرا رب چاہتا ہے کہ جب میرا بندہ میری بارگاہ میں آئے تو گناہوں سے ایسے مبرہ، مصفہ، مزکہ، ستھرا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ فرمایا ساتھ ساتھ گناہ ہوتے رہے نا تو ساتھ ساتھ صاف کرتے رہنا۔ اس نے کہا مولا ٹھیک ہے۔ بندہ تھا تو ایک فطور اور بھی آ گیا، کہنے لگا مولا ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کیسے؟ کہنے لگا مولا میں مہینے کے 15 دن اپنی مرضی سے گزار لیتا ہوں، اپنی مرضی سے، پھر اگلے 15 دن میں بستر بھی اٹھا لوں گا، میں سلنڈر بھی اٹھا لوں گا، میں چولہا بھی اٹھا لوں گا، تکیہ بھی اٹھا لوں گا، بیگ اور تھیلا بھی اٹھا لوں گا، اور مولا میں آ کے بیٹھ ہی تیرے گھر میں جاؤں گا۔ پہلے 15 دن میری مرضی کے، اگلے 15 دن تیری مرضی کے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ہو کیوں نہیں سکتا، اللہ کل شین قدیر ہوں، ہو سکتا ہے، لیکن فرمایا ان 15 دنوں میں نقصان تیرا ہو جائے گا۔ مولا نقصان کیسے ہوگا؟ اب ایک مثال جو میں دیا کرتا ہوں آپ کی خدمت میں بھی عرض کر دیتا ہوں۔ 15 دن میں فرمایا تیرا نقصان ہو جائے گا بندے۔ مولا کیسا نقصان ہوگا؟ فرمایا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تو نے صاف ستھرا کرتا پہن کر کھانا کھایا ہو اور پھر کھانے کا داغ، چائے کا داغ تیری قمیض پر، تیرے کرتے پہ لگ گیا ہو، اس داغ کو فوراً دھوتے ہو یا 15 دن کے بعد دھوتے ہو؟ نہیں مولا ایک بار ایسا ہوا تھا،
میں مثال بھی دینا پیا تو وچے وچے تمہیں کچھ آندا بھی بیٹھا. شکریہ آپ کا. نہیں مولا، ایک دفعہ ایسے ہوا تھا کہ صاف ستھرا کرتا پہن کر میں نے کھانا کھایا، چائے کا داغ لگ گیا، شوربے کا داغ لگ گیا. میرے دوستوں نے مجھے بڑا کہا جلدی جلدی دھو لو، داغ پکا ہو گیا تو پھر یہ اترے گا نہیں. مگر مولا میں تسلی سے کھانا وانا کھا کے چائے شائے پی کے اٹھا. اگلے دن پھر میں نے سرف بھی رگڑا، میں نے بلیچ بھی رگڑی، میں نے کسر کوئی نہیں چھوڑی کرتے کو دھونے کی. لیکن مولا داغ پکا تھا، پھر اتر نہ سکا. ویسے 31 والوں ہے یہ آپ کا پیار ہی کہ اشارے پہ آپ 15 بندے کھڑے کر دیتے ہیں. ہے تو آپ کا پیار ہے، لیکن نظام بھی درم برم کر دیتے ہیں آپ نا، چونکہ خطاب کا ماحول اور ہوتا ہے. اور ویسے ایک کامران میاں ایک تجربہ اور بھی ہے کہ جتنا بھی زیادہ فاصلہ ہوگا نا لوگوں میں اور سننے والوں میں، اس کا بھی ایک بڑا اثر پڑتا ہے. بہرحال ڈیوٹی تو میں کر رہا ہوں اپنی جلدی سے. تو کہنے لگا نہیں مولا، میں پھر قمیض کا داغ دھل نہیں سکا. فرمایا اچھا تو پھر کیا کیا ہے اس کو؟ تو کہنے لگا مولا پھر میں نے وہ کرتا تھا، داغی کرتا تھا، تو میں نے پھینک دیا. لوگ کیا کہیں گے؟ فلاں صاحب نے داغی کرتا پہنا ہوا ہے. بسم اللہ بسم اللہ. فلاں صاحب نے داغ والا کرتا پہنا ہوا ہے. میں پھر مارکیٹ میں گیا، بورے والا میں گیا، عارف والا کی مارکیٹ سے داغی کرتا پھینک دیا اور نئی قمیض لا کے میں نے پہن لی. لوگ کہیں گے داغ والا کرتا پہنا ہوا ہے. فرمایا میرے بندے، تو نے تو داغی کرتا پھینک دیا ہے، مجھے بتا تیرا رب تیرے داغی وجود کو کہاں پھینکے؟ فرمایا تجھ سے پیار جو کرتا ہوں، تجھ سے محبت جو کرتا ہوں، ساتھ ساتھ ہوتے رہے نا تو ساتھ ساتھ ہی صاف کرتے رہنا، آسانی ہو جائے گی. گناہوں کے دھبے کو پکا نہ ہونے دینا. بندہ تھا تو کہنے لگا مولا تو اتنا پیار کرتا ہے، میں ماں کے پیٹ میں تھا تب سے تیری کرم نوازیاں شروع، اور اب تو میں نے زمانے کو آگے لگایا ہوا ہے، اب بھی تو نے میرا بھرم بنا رکھا ہے. تو مولا تو مجھے دیتا رہا، عطا کرتا رہا، نوازتا رہا. باری تعالیٰ اب میرا جی چاہتا ہے کہ ہمیشہ تو نے ہی عطا کیا ہے، اب میرا بھی جی چاہتا ہے کہ تو مجھے کچھ حکم فرما. میں ہوں تو بندہ، پیش تو کچھ نہیں کر سکتا، مگر مولا میرا دل چاہتا ہے کہ تو مجھے حکم فرما تاکہ میں بھی کچھ نہ کچھ تیری بارگاہ میں پیش کروں. مولا کچھ مانگنا، دینے والے کچھ تو بھی مانگ، میں پیش کرتا ہوں. فرمایا میں نے تو مانگا ہے تجھ سے. رب فرماتا ہے مولا کہاں مانگا ہے؟ فرمایا قرآن میں مانگا ہے. مولا میں نے تو الحمد سے والناس تک سارا پڑھ لیا. فرمایا تو نے تحفیظ کی ہے، تفہیم نہیں نہ کی، تفہیم نہیں کی، صرف تحفیظ کی ہے، رٹا لگایا ہے. مولا کہاں مانگا ہے؟ فرمایا سورہ شورا میں مانگا ہے. اور مزے کی بات پتہ کیا ہے؟ آیت کا نمبر بھی 23 ہے، 23 اور 3 اور 2 بنتا بھی 5 ہے، اور قرآن بریلوی بھی نہیں ہوتا. فرمایا میں نے تو مانگا ہے سورہ شورا میں. اچھا اب جو اللہ عطا کرتا ہے اور ہمیشہ ہی عطا کرتا ہے، اس نے میرے بھائیوں، میرے قابل عزت دوستوں جو سن رہے ہو غور سے، اس نے مجھ سے اور آپ سے اب مانگا ہے. مولا کیا مانگا ہے؟ اب اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں تجھ سے سوال یہ کر رہا ہوں، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرے بندے زندگی کی کسی صبحوں میں، کسی شام میں، کسی دن میں، کسی رات میں اگر تجھے رب کی کسی نعمت کا حیا آ جائے اور بدلے میں تو مجھے کچھ پیش کرنا چاہے، تو فرمایا مجھے میرے نبی کے خاندان کا پیار دینا تیرا رب سمجھے گا تو نے حق کی بندگی ادا کر دیا ہے. مجھے بدلے میں میرے مصطفیٰ کے گھرانے کی محبت دینا تیرا رب سمجھے گا تو نے بندہ ہونے کا حق ادا کر دیا ہے.
بندہ تھا تو اس کی ڈیمانڈ سن کے بگڑ گیا. کہنے لگا مولا نمازیں میں نے پڑھی اور پڑھی تیرے لیے. اکبر میں نے کہا تجھے, جھکا میں اور جھکا تیرے لیے, سجدے میں نے کیے اور کیے تجھے, دعائیں میں نے مانگی عطا تو نے کیا. باری تعالیٰ بات تو بندے اور رب کی تھی, بات تو تیری اور میری تھی. یہ ہم دونوں کے درمیان تیسرا گھر حضور کے خاندان کا کہاں سے آ گیا؟ اہل بیت کہاں سے آ گئے؟ اب جب یہ فتنہ آیا نا دل میں, تو اب تک تو تھا کہ تجھ سے پیار کرتا ہوں پیار کرتا ہوں پیار کرتا ہوں, مگر اب جب حضور کے خاندان کے متعلق گڑبڑ پیدا ہونے لگی تو تیور بدل گئے. فرمایا چپ کر, مجھے اپنی نمازوں سے بلیک میل نہ کر, اپنے سجدے مجھے مت دکھا. بولا کیا ہوا؟ فرمایا تو کتنی پڑھ لی ہیں حسن؟ 40 سال, 50 سال, 70 سال, 100 سال. پیچھے مڑ کے دیکھ, 6 کروڑ سال کے نمازی کو جہنم میں پھینکا ہے. 6 کروڑ سال کے نمازی کو دوزخ میں پھینکا ہے. مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے ایسے بے ادب نمازیوں کو دیکھوں, میں رک گیا ہوں. فرمایا ایسے بے ادب نمازیوں کو دیکھوں یا اپنے ہی خون میں وضو کر کے کربلا کی ریت پر نماز بچانے والے محمد کے بیٹے حسین ابن علی کو دیکھو. وہ نعمتیں دیتا ہے, عطا کرتا ہے, مگر فرماتا ہے پھر مجھے بدلے میں میرے مصطفیٰ کے خاندان کا پیار دینا. یہ جو آپ نے اپنی زندگیوں سے, یہاں موجود ہم میں سے ہر بندے کو جو بھی ممبر پر تشریف لاتا ہے اسے آپ اپنی زندگی سے 40 منٹ قیمتی وہ دیتے ہیں یہاں بیٹھ کر. ممبر والا بھی دیتا ہے. میں گزارش یہ کروں, وہ جو کروڑ ہا روپے خرچ ہوتے ہیں سرکار کے ذکر میلاد پر, یہاں بیٹھنے والا بھی سوچے کہ میں نے اپنے لوگوں کی زندگیوں میں سے ان کے یہ 40 منٹ ضائع تو نہیں کر دیے. یہ جو لوگوں نے مجھے امین بنایا تھا, اپنا وقت مجھے دے کر, اعزاز دے کر, عزت دے کر ممبر پر بٹھایا تھا, میں نے ان بیچاروں کی یہ 40, 45, 50 منٹ میں نے برباد تو نہیں کر دیے. اس ذکر میلاد کی تاثیر ہمارے کردار سے نظر آنی چاہیے. سرکار کی سیرت سے کوئی ایک بات نور بن کر ہماری زندگیوں میں ضرور داخل ہونی چاہیے. اور سچی بات ہے, بس آخری جملہ عرض کرنے لگا ہوں, سچی بات میرے قابل عزت بھائیوں یہ ہے کہ اصل میں زندگی ہے ہی وہی جو حضور پر درود و سلام پڑھتے ہوئے گزر جائے. یہ تو اتنی مقبول عبادت ہے. اللہ فرماتا ہے تو اگر ریاکاری کی نیت سے بھی پڑھے نا, یعنی تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے تے منکا تھوڑا جا زور نال سٹ پہ تاکہ لوگوں کو پتہ لگے بھی بڑی تسبیح پڑھتا ہے, بڑا درود پڑھتا ہے, دکھاوے کی نیت سے بھی, ریاکاری کی نیت سے بھی درود پڑھے, تو اللہ فرماتا ہے تیری گندی نیت کو نہیں دیکھوں گا, تیری زبان پر آنے والی حضور کے لیے رحمت کی دعا دیکھ کر میں قبول فرما لوں گا. درود و سلام کی عادت بنائیں, میں بھی اور آپ بھی, تاکہ مرتے وقت شرمندگی نہ ہو. عزت چاہیے تو درود پڑھیں, برکت چاہیے تو درود پڑھیں, سکون چاہیے تو درود پڑھیں. درود و سلام سے بڑھ کر اینٹی ڈپریشن ہے ہی کوئی نہیں. خاتمہ ایمان پر چاہیے تو بھی درود پڑھیں, قیامت کے دن حضور کی قربت چاہیے تو بھی درود پڑھیں. خدا کرے, ویسے اس دعا پر تو اب جنہوں نے سنبھالنا نہیں بھی کہا نا, تو وہ آمین تو ضرور کہہ دینا, کیونکہ 40 میں سے ایک قبول ہو جاتی ہے. اس دعا پر خاص طور پر آمین فرمائیے گا. اللہ پاکستان کی خیر فرمائے, امت مصطفیٰ کی خیر فرمائے. پاکستان ہے تو پھر ہم ہیں, پھر سب کچھ ہے. عالم اسلام کی خیر فرمائے, عالم انسانیت کی خیر فرمائے. اور جن دوستوں نے
ابھی آتے ہوئے ہم سب دیکھ رہے تھے کہ جس قدر خوبصورتی کے ساتھ اہتمام کیا گیا. اللہ سب کو اپنے فضل کی وسعت کے مطابق اجر عطا فرمائے. میرا اور آپ کا خاتمہ اسی کرم اسی بھرم کے ساتھ ایمان پر فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق